بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد القہار الصلاة والسلام علی النبی المصطفى المختار وعلی آلہ اصحابہ الاخیار اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے۔ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ میں آگ ہے اور اسد ہے، بچھو ہے، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے۔ دوزخ کے لپیٹ میں روشنی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہی ہے، وہاں بالکل تاریکی اور گپت اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جو تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی، مگر اس آگ سے دوزخ کی آگ 69 گنا یعنی 60 پر 9 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ دوزخ کی آگ کا عالم ہے، اور دوزخ کی گہرائی کا کیا عالم ہوگا؟ دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر پتھر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ چکا ہے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھٹک اٹھے گی، اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ ملک میں آتا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پٹ پڑے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی جہنم بنائی؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے 7 جہنم بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جہنم بنائی، نام رکھا جہیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے خطرناک دوسری جہنم بنائی، سقر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ۔ اس سے خطرناک اللہ تعالیٰ نے تیسری جہنم بنائی، لَظَى كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ۔ اس سے خطرناک اللہ تعالیٰ نے چوتھی جہنم بنائی، حطمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ اس سے خطرناک اللہ نے 5ویں جہنم بنائی، حاویہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے خطرناک 6ٹی جہنم بنائی، سعیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے خطرناک 7ویں جہنم بنائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، ہمارے نبی سے کہا، اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ نے 7ویں جہنم بنائی، بہت خطرناک بنائی۔ تو ہمارے نبی نے کہا، اے جبرائیل، 7ویں جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ویل۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے نبی، یہ جہنم بہت خطرناک ہے۔ ہمارے نبی نے کہا، اے جبرائیل، یہ جہنم کتنی خطرناک ہے اور کیسے خطرناک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہاں کے لوگ موت موت پکاریں گے، انہیں موت نہ آئے گی، وہ رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے،
کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے۔ آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا، آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، آنکھ زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے، جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا۔ پھر چلائیں گے تو انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، لہٰذا اس اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے۔ اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ چہرے کے قریب آتے ہی وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کے آنتوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ خون اور کڑوے پھل کھانے کو دیے جائیں گے، اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر بچھو اس پر ڈھسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے۔ گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کے گرز سے پٹائی ہوگی، کھال پلٹ دی جائے گی، گلے میں توق پڑا ہوگا، کندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے نبی، یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جو کپڑا پہنا دیا جائے گا اس کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لو، دنیا میں ڈالو، اللہ کی قسم پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے نبی، یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا اس کا ایک گھٹ لے لو، دنیا میں ڈالو، اللہ کی قسم پوری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے نبی، یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر سے لوہے کی زنجیر نکالو، بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھو تو سارے پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے نبی، یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کا دروازہ سوئی کے نوک کے برابر بھی کھول دیتے تو اللہ کی قسم ساری دنیا جل کے تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر ہمارے نبی نے اپنا سر مبارک پکڑا، اے جبرائیل، یہ جہنم بہت خطرناک ہے، اے جبرائیل، اس میں جائے گا کون؟ اے جبرائیل، اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ہر زمانے کا نبی کا دشمن جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے نبی، اور بھی جائیں گے؟ تو ہمارے نبی نے کہا، جبرائیل بولو، اور کون جائیں گے؟ جبرائیل نے، میں نہیں بولوں گا، اگر میں بولوں گا تو آپ بہت روئیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا، جبرائیل، تجھے اللہ کا واسطہ، ویسے بھی تو نے جہنم سے رلا دیا، اب بتا کہ اور کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے نبی، آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی آخری جہنم میں جائے گا۔ ہمارے نبی نے جبرائیل کو پکڑ لیا، جبرائیل نہیں، جبرائیل نہیں، میری امت کا بے نمازی نہیں، اے میرے نبی، قرآن میں لکھ کے آ گیا ہے، آپ کو بھی معلوم، میرے کو بھی معلوم، اگر اس میں جائے گا تو آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا۔ کون چاہتا ہے ابو جہل کے ساتھ؟ کون چاہتا ہے فرعون کے ساتھ؟ کون چاہتا ہے حامان اور قارون کے ساتھ؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے مسلمان ایسے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو وہاں کاروبار میں لگے رہتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو شراب کی دکانوں پر لائن لگا کے رہتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ناچ گانوں میں مشغول رہتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو فلم ہالوں پر فلم دیکھنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم سب دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں، دنیا کے دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ ہم سب شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے۔ چھوڑ دو اس دنیا کو، نکل آؤ شیطان کے جالوں سے، اور پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بولو دوستو، اور پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو گے؟ دوسروں کے پاس جا کر کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، سب کو ہر چیز دیتا ہے مگر لینے سے پاک ہے، جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، وہ ہے میرے دوستو ہمارا سب کا رب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج سے ہم سب پختہ وعدہ کرتے ہیں
کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑیں گے تو ابو جہل، فرعون، حامان، قارون کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے اور ایسی جہنم جو ویلون ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔